قدوس 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 قدوس. The Holy Spirit. غزل و غزلات کی کتاب اس کی 15-16 آیت، آخری آیت کو ہم آج واز کریں گے. دیکھ تو خوبرو ہے اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے تیری آنکھیں دو کبوتریاں ہیں. دیکھ تو ہی خوبصورت ہے میرے محبوب بلکہ مرغوب خاطر ہے. ہمارا پلنگ بھی سبز ہے، ہمارے گھر کے شتیر دیودار کے اور کھڑکیاں سنوبر کی ہیں. میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسے ہی میری محبوبہ کواریوں میں. جیسا سیب کا درخت بن کے درخت میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں. میں نہایت شادمانی سے اس کے وسیلہ سے بیٹھی، اس کے سایہ میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا. وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جناب سب کے باعث سے برکت. آمین. کتنے لوگ چاہتے ہیں آج کا کلام ان کے ساتھ جائے، آمین. وہ خدا کی گہری محبت کو جان سکے، آمین. بادشاہ کی وسعت کے لیے اپنے کو تیار کرے آمین. اور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے کو مضبوط کرے. آمین. حالات جیسے مرضی ہوں ان پر خدا کا روح رہے، آمین. ہمارے سینوں میں خدا کا کلام رہے، ہاللویا. اب تک ہم اس کے لوگ ٹھہرے. آمین. ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو، ہم کسی بلا سے نہ ڈریں. کتنے چاہتے ہیں برکت آمین. میرے ساتھ جائے؟ ہاللویا. آئیے بلند نعرے سے خدا کے کلام کی تعظیم کریں گے. ہاللویا. یسو کے خون میں، پتہ ہے. یسو نام میں آمین. مقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں. آج ہم نے دوسرے باب کا حوالہ شروع کیا ہے. میں نے پچھلا ریفرنس اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو یاد رہے. دوسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر ہم نے 5ویں آیت تک پڑھا ہے. میں کوشش کروں گا 6ٹھی آیت کو بھی ساتھ مینشن کر لیں اگر وقت ہوا تو. میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسے ہی میرے محبوبہ کواریوں میں. خدا کا پاک کلام پڑھا سنا جناب سے باعث سے برکت ہو. سوسن کا درخت، اس کے 2 قسم کے وائٹ اور پیلے چھوٹے پھول ہوتے ہیں. یہ فلسطین کے علاقہ میں ہی، اسرائیل کے اندر ہی یہ پایا جاتا ہے اور یہ بہت نایاب بھی ہے اور خوشبودار بھی ہوتا ہے. یہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے خاص خطے میں یہ پایا جاتا ہے. اس کا نام ضرور سنا جاتا ہے لیکن اس حصے میں، اس خطے میں یہ خاص پھول ہے. خدا ہمیں سوسن کے درخت کی مانند دیکھتا ہے، جو نایاب ہے اور خوشبودار ہے اور قیمتی ہے اور خاص ہے. اور وہ اس کی کیا ہے؟ کلیسیا ہے. کائنات میں بہت سی امتیں اور بہت سے قبیلے ہیں، پر ان پر فضل تو ہوا ہے، پر انہوں نے فضل کو قبول نہیں کیا ہے. سو خدا سلیمان کی حکمت کے اندر رہ کر کام کرتا ہے.
اس نے یہ غزل و غزلات در حقیقت خدا اور انسان کی محبت کے عشق کے معاملے میں لکھی. یہ گلی کوچوں کا عشق نہیں، یہ خدا اور مخلوق اور خالق کا عشق ہے. سو یہ نہایت پاک ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے پاک سوچ کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ خدا ہمیں کتنی اہمیت دے رہا ہے، اور وہ اس محبت کو، اس عشق کو جو انسان کم جانتا ہے، خدا اس عشق کے آگے بڑھ کر اپنی ہر قدرت کے اندر اپنی کلیسیا کو دیکھتا ہے. بزرگان دین جو تھے وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے تو وہ اس بات پر غور کرتے تھے، یہ کون سی امت ہوگی، یہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر خدا اپنا کیا کرے گا، فضل کرے گا. وہ سوچتے اور دھیان کرتے اور حیران ہوتے کہ وہ سب شریعت کے تابع نہ ہوں گے بلکہ خدا کے فضل کے تابع ہوں گے، اور خدا ان کو آسمان پر اٹھا کے لے کے جائے گا. یہ سب باتیں بزرگان دین جو تھے ڈسکس کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہوں گے. اور اگر وہ آج نگاہ کریں کہ یہ لوگ ہیں تو شاید آپ بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، پر وہ آپ کو پہچانتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سو خدا کا کلام کہتا ہے جیسے شارون نرگس وادیوں کی سوسن میں، جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسے ہی میرے محبوب گواریوں میں. سو ہم اس جھاڑیوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی خوشی نہیں ہے. یہ دنیا ہے، اون کٹارے، بہت سی قوموں، بہت سی امتوں کے درمیان، بہت سے مذاہب کے درمیان ہم سکونت پذیر ہیں، اور وہ اس نرگس کے پھول کو نہیں جانتے جسے خدا جانتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کائنات میں سب کہہ رہے ہیں یسوع آ رہا ہے، مسیحا آ رہا ہے، جیسس آ رہے ہیں. سب امتیں، سب قومیں اس بات کا اتفاق کرتی ہیں، پر وہ کس کو لینے آ رہا ہے؟ کس کو؟ دلہن کو. اس لیے خدا جب آسمان سے ہم پر نگاہ کرتا ہے، جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسے ہی میرے محبوبہ گواریوں میں، یعنی کہ اس کی نظر میں سب امتیں، سب قومیں کیا ہیں؟ جھاڑیاں ہیں. وہ آپ کو سوسن کے درخت، سوسن کے پودے کی مانند دیکھتا ہے، پھول کی طرح دیکھتا ہے، نازک، اور ایسی جگہ جہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اس کی نظر میں آپ کی کتنی قدر ہے شاید آپ کو بھی گمان نہ ہوگا. وہ اتنے جلال کے ساتھ صرف آپ کو لینے آ رہا ہے، اور آپ کی تیاری اگر اچھی نہ ہوئی تو سمجھیں کہ آپ سے زیادہ بد نصیب کوئی نہ ہوگا. اور اگر آپ نے اس کے لیے تیاری کر لی تو قوموں اور امتوں میں آپ سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کی کیا ہے؟ سوسن ہے، اور ہم جھاڑیوں کے درمیان. خدا کی نظر میں سب جھاڑیاں ہیں، پر اس کی کلیسیا سوسن کا پھول ہے، اور وہ اس کی خوشبو سے اور اس کی خوبصورتی سے واقف ہے، کیونکہ یہ قدرت اس نے ہمیں بخشی ہے، یہ فضل اس نے ہم پر کیا ہے، اور اس نے کسی بھی عدالت اور کسی بھی شریعت کے متحد ہمیں نہیں کیا، بلکہ اپنے پاک خون سے ہمیں پاک صاف کر کر آسمان کی مقاموں پر بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اس نے کہا جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ رہو گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو فرشتگان بھی ان سب باتوں پر نگاہ کرتے ہیں. میں سچ بتاؤں، اگر کلیسیا اپنی حیثیت کو پہچان لے، 6 بجے تو بہت دور کی بات ہے، آپ 4 بجے یہاں ہوا کریں. اگر لوگ اپنی حیثیت کو کلیسیا اپنی حیثیت کو پہچان لیں تو لوگ کام کرنا چھوڑ دیں گے، وہ صرف عبادت کریں گے اور خدا ان کو مہیا کرے گا. آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. سو ہر شخص کی ایک اپنی آزمائش ہے خدا کے پاس آنے کی.
لیکن خدا جانتا ہے کہ ہم جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد سب حالات اچھے نہیں ہیں، اور ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے، ہمیں بڑی سمجھ کے ساتھ۔ ان سب حالات کی تنگ دستیوں کے باوجود خدا کی نظر میں آپ سوسن کا پھول ہیں، اور وہ آپ کو بڑی شادمانی کے ساتھ اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ وہ شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہو، جیسی سوسن جھاڑیوں میں، ویسے ہی میرے محبوبہ کیا ہے؟ کواریوں میں ہے۔ وہ آپ کو الگ دیکھنا چاہتا ہے۔ کواری پاک ہوتی ہے، وہ آپ کو بے داغ نہیں دیکھتا، وہ آپ کے اندر ذرا بھی گناہ نہیں دیکھتا۔ اس لیے اس نے کواری مریم سے اپنے اس بیٹے کو جنم دیا جو کائنات میں نہایت کیا ہے؟ پاک ہے۔ نہایت کیا ہے؟ پاک ہے۔ کوئی یسوع کی مانند پاک نہیں ہے، کوئی یسوع جیسا نہیں ہے، اور جب یسوع پاک ہے تو اس کی دلہن کو کیا ہونا ہے؟ پاک ہونا۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں پاک ہوں، تم بھی کیا بنو؟ پاک بنو۔ اس نے کہا تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، تب تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگے۔ مگر ہم ذرا نگاہ نہیں کرتے ہیں، بالکل ہم تیار نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمیں بہت تیاری کی ضرورت ہے، اور میں اس کتاب کو کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری سنا دوں اگر خداوند کے روح نے مجھے سکھاتا رہا، تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آپ شفا اور کچھ اور غرض سے یہاں آتے ہیں، میں جانتا ہوں، پر جو کچھ میں یہاں سنا رہا ہوں، اگر آپ نے اسے پکڑ لیا اور آپ اسے تیاری کر لی تو سمجھیں جو کلیسیا آسمان پر اٹھائی جانے والی ہے اس میں آپ کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ نام سب کے ہیں، مگر 5 سست کواریاں تھیں اور 5 ہوشیار اور بیدار تھیں۔ جب تک آپ بیدار کلیسیا نہیں بنیں گے اور پاک کواری نہیں رہیں گے، جب تک آپ گناہ پر فتح پا کر اس کو جلال نہیں دیں گے اور ایک پاک زندگی بسر کریں گے، خدا کی عبادت و پرستش کریں گے، اپنے بدن سے اپنے کاموں سے اس کو جلال دیں گے، تو آپ اس چراغ کی مانند جلیں گے جو آخر تک یسوع کے لیے انتظار کرے گا، اور پھر خدا کے ساتھ اس کی بادشاہ میں کیا کرے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ جیسے سیب کا درخت بن کے درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے منہ میں میٹھا لگا۔ میں حیران کہ لوگ جب اسے پڑھتے ہیں تو اسے دنیاوی خیالات سے لیتے ہیں، لیکن خدا نے جسم، جان اور روح کو پیدا کیا۔ ہلیلویا۔ اس نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے، اس لیے ہمیں خدا کی محبت کا مکاشفہ سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام خدا کی محبت کا مکاشفہ سمجھنا ہے۔ لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا محبت، کیا کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ خدا کے کلام ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر کیا کرتے؟ عمل کرتے۔ یہ ہماری محبت نہیں ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، یہ خدا کی محبت ہے، اور جب ہم خدا کی محبت کا مکاشفہ سمجھتے ہیں تو ہم دنیا کے بہترین کلیسیاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گہرا متن ہے۔ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید بشر کچھ کرنا چاہتا ہے خدا کے لیے، لیکن خدا نے بشر کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے آسمان اور زمین کو آپ کے لیے تانا ہے، اس نے آپ کی خوراک کے لیے فصلوں اور ڈھیر سارا کھانا خوراک آپ کے لیے مہیا کی ہے، آپ کے لیے چاند، سورج، ستاروں کو اس نے جنم دیا، موسموں کو پیدا کیا، پھل پیدا کیے۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہم اسے کھا جاتے ہیں اور ان پیسوں پہ غور کرتے ہیں جن سے ہم نے خریدا ہے، ہم ان پیسوں پر بھی غور نہیں کرتے جو اس نے دیے ہیں، ہم کبھی اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم کبھی اس کی محبت اور فضل کو نہیں پہچانتے ہیں۔
बदनसीबी है कि बुजुर्गान दीन आपको जानते थे पर आप खुदा को नहीं जानते। मेरा गुजारिश है कि आप ध्यान करें और गौर करें। जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसा ही मेरे महबूब नौजवानों में। मैं नहायत शादमानी से उसके साय में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में। दुनिया में बहुत अंबिया आए, नबियों की एक लंबी हजारों की फरिश्त है, और वो सब दुनिया में आए और उन्होंने बड़े बड़े काम किए। पर यस्सु की आने की आमद और उसका पैदा होना उम्मतों और कौमों को हिला देने वाली पैदाइश थी। वो पैदा होते ही रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, और वो नहायत क्या था? पाक था। इतना पाक था कि खुदा ने उसे अपना क्या कहा? बेटा कहा। हालेलुया। ना वो इंसान के इरादे से, ना वो इंसान के खून से, बल्कि वो किससे पैदा हुआ? खुदा से पैदा हुआ। अब इसको ये बात पसंद नहीं है, बहुत से मज़ाहब को ये बात पसंद नहीं है। जब हम कहते हैं कि वो खुदा से पैदा हुआ है, और जब हम कहते हैं वो खुदा से पैदा हुआ है, तो उसकी खुदाई उसमें आ जाती है और उसकी मानद कोई पाक नहीं है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। यीशु इतना पाक है, इतना पाक है कि उसके इर्द गिर्द सब बन के दरख्त है, पर यीशु सेब का दरख्त है। हालेलुया। आपने कभी सेब का दरख्त देखा है? वो बहुत हरा भरा होता है। वो दो इंसानों के यानी कि 10-12 फुट का होता है और बड़ा घना और बड़ा वसी होता है। वो अपनी छांव देता है। और सेब एक मुकम्मल फल है जिसे आप पूरी तरह खा सकते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं कि हर रोज सेब खाने से आप डॉक्टर से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, आपको सेहत बख्शेगा। इसलिए बन का दरख्त नहीं बल्कि वो सेब का दरख्त है। वो साया भी देता है और आपको मुकम्मल खुराक भी देता है, और हमेशा की जिंदगी भी देता है, और वो आपके अंदर से बीमारियों को खत्म करता है और आपके गुनाह को हमेशा के लिए फना कर देता है। वो बन का दरख्त नहीं बल्कि सेब का दरख्त है जो हमें सेहत और सलामती बख्शता है। जैसे सेब का दरख्त बन के दरख्त में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में। मैं नहायत शादमानी से उसके साय में बैठी। हम यीशु के साय में बैठकर बहुत सारे दुखों से, मुसीबतों से बच जाते हैं। आप पूरे दिल से जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो आप उसकी कुर्बत को, उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे उसकी मानद मुझे कोई प्यार नहीं करता है। हर रिश्ता आपको धोखा दे देगा, पर वो आपसे पाक मोहब्बत जारी रखेगा। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो इतना पाक है कि वह आपके गुनाहों को भी क्या कर देता है? पाक कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वहां यीशु की वो पैदाइश है जो गुनाहगारों के लिए हुई। अक्सर फकीर फरीसी कहते हैं ये तो बदकारों, गुनाहगारों के दरमियान रहता है। यीशु ने कहा बीमार को तबीब की जरूरत है कि वो सेब का क्या खाएं? फल खाएं। मैं बन का दरख्त नहीं बल्कि सेब का दरख्त हूं। वो मेरे साया में रहें ताकि जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। सो खुदा आपके शोषण के पौधे की मानद आपको देखता है। वो आपको बिल्कुल पाक साफ देखता है और वो आपको सेहतमंद रखना चाहता है। वो अपनी कुर्बत में नजदीकी आपको बख्शना चाहता है ताकि आप आसमान की बादशाह में क्या हो सकें? दाखिल हो सकें। जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्त में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में। मैं नहायत शादमानी से उसके साय में बैठी और उसका फल मेरे मुंह में मीठा लगा। वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया, उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे
اوپر تھا. ہم مے خانے کو سمجھتے ہیں یہ کوئی شراب خانہ ہے. یہ شعر و شاعری ہے. اس میں جو عشق اور محبت کی داستان ہے اس میں بہت سے الفاظوں کے میننگ کچھ اور ہیں. سو یہاں مے خانے کا مطلب ہے خوشی کا مقام. ہاللیلویا. وہ ہمیں خوشی کے مقام میں لے آیا جہاں ہمیں فکر نہیں کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. نہ ہم اپنے گناہ کے بارے میں فکر مند ہے، نہ اپنی موت کے بارے میں فکر مند ہے، اور نہ دنیا کی فکر میں ہے. ہم اس مے کے اندر، اس مے خانہ میں ہے جہاں کلیسیا پائی جاتی ہے. 120 کی جماعت جب دعا میں ٹھہری تھی تو وہ کیا آ گئے؟ نشے میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ نشے میں ہے. پطرس نے آگے بڑھ کے کہا ابھی تو صبح چڑھی ہے، صبح صبح کون نشہ کرتا ہے؟ لیکن لوگ انہیں نشے میں سمجھ رہے تھے. اس نے کہا ہم نشے میں نہیں ہیں بلکہ ہم روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم مسیح کے نشے میں ہیں. ہم شادمانی میں ہیں. ہم بزدل تھے، ہم زوراور ہو گئے، ہم کمزور تھے، ہم طاقتور ہو گئے. میں نے اس کا انکار کیا پر میں اب اس کے لیے جان دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بن کا نہیں درخت نہیں بلکہ سیب کا درخت ہے. ہاللیلویا. مجھے مے خانہ میں لے آیا، یعنی کہ خوشی کی جگہ پر. کلیسیا پہلی بار نشے میں آ گئی اور انہوں نے دلیری کے ساتھ یسوع کی کیا تھی؟ گواہی دی. ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو جان سے مارا گیا، تو بھی انہوں نے یسوع کا انکار نہ کیا. وہ جان دینے تک وفادار رہے. اس لیے مکاشفہ کی کتاب جب پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اس کے 12 دروازے ہیں. جو یروشلم آسمان سے اترنے والا ہے. ایک یروشلم زمین پر ہے، ایک آسمان سے اترنے والا ہے، اور وہ دلہن کی مانند راستہ ہوگا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہوگا؟ کتنی سکون کے ساتھ دلہن بیٹھی ہے. کس کے لیے ہوگا؟ کس کے لیے؟ آپ کی تو آواز نہیں نکلتی. کس کے لیے بھائی؟ آپ کے لیے. اس کے 12 دروازے ہیں اور 12 بنیادیں ہیں. 12 دروازوں پہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن 12 بنیادوں پر 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہ دلہن، وہ یروشلم جو آسمان سے اترے گا، وہ آپ کو لینے آ رہا ہے. ہاللیلویا. کس کو لینے آ رہا ہے؟ کلیسیا کو. کلیسیا اس میں داخل ہوگی. وہ جشن کی جگہ ہے، وہ خوشی اور شادمانی کی جگہ ہے جہاں ہم خدا کے روح میں آ جائیں گے اور خداوند کے جلال کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کے. مجھے مے خانہ کے اندر لایا، اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. جھنڈا کسی چیز کو کیا کرتا ہے؟ فتح کو ظاہر کرتا ہے. جھنڈا کسی فتح کو ظاہر کرتا ہے. یسوع نے کس پر فتح پائی ہے؟ کس پر؟ کس پر فتح پائی ہے یسوع نے؟ کس پر فتح پائی ہے؟ کس پر فتح پائی ہے اس نے؟ اس نے گناہ اور موت ابلیس پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی ہے. سو ایک شادم، اس نے تلوار سے فتح نہیں پائی ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو مار کے فتح نہیں پائی ہے، بلکہ اس نے گناہ کو فنا کر دیا جو انسان کو کیا کرتا تھا؟ ہلاک کرتا تھا. اس موت پر اس نے فتح پائی جو گناہ کے سبب سے آئی. سو اس نے اس موت پر غلبہ پایا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے مجھے مے خانہ میں لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا. یعنی کہ خدا نے ہمارے لیے فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا. جھنڈا کسی بھی فتح کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسی فتح جس میں نہ کوئی فوج استعمال ہوئی ہو، نہ تلوار استعمال ہوئی ہو، نہ کوئی اور طریقہ کار، نہ کوئی بھالا استعمال کیا ہو، لیکن وہ فاتح ہو. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں گہرے کے ساتھ.
سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب موت پر فتح پائی، ہاللیلویہ، اس نے جب کس پہ پائی؟ موت پر فتح پائی، تو اس نے انسان کو مکمل بحالی دے دی۔ پھر وہ کہتا ہے خدا کے کلام میں، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا کیا ہو گئی؟ لقمہ ہو گئی۔ یسوع نے صرف موت پر، صلیب پر جا کر فتح نہیں پائی تھی، بلکہ وہ پہلے سے کیا تھا؟ فاتح تھا۔ اس نے بہت سے مردوں کو کیا کیا؟ زندہ کیا، اور اپنی قدرت کا جھنڈا لہرایا، اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے اندر کوالٹی، عجیب مسا، عجیب جلال تھا یسوع کے اندر، اتنی پاکیزگی، اتنی قدرت اور اتنی خداوندی تھی اس کے اندر کہ وہ حیرت انگیز انسان تھا۔ وہ بیک وقت انسان اور خدا کو ظاہر کر رہا تھا۔ متی مسئول لینے والا، گورنمنٹ کا آدمی تھا، مال کو، دولت سے محبت رکھتا تھا، اپنی چوکی پہ بیٹھا ہوا اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ یسوع نے کیا اسے بہت سے معجزات دکھائے؟ یسوع نے اس کو دیکھا اور کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے جب یسوع کو دیکھا، اس نے دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ گولڑ پہ کون چڑھا تھا؟ زکئی۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا اور یسوع نے اس کو دیکھا، اس کا جیون کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ وہ جو سود پر پیسہ دیتا تھا، اپنے گھر کا مال لٹانے لگا اور کہنے لگا کہ جس کا میں نے لیا ہے اس کو میں دگنا دیتا ہوں، اور اس نے اپنی سارا مال لٹا دیا۔ یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں کیا آ گئی ہے؟ نجات آ گئی ہے۔ پیسوں سے نجات نہیں خریدی جاتی، نجات خدا کے فضل سے ملتی ہے، اور یسوع کے کہنے سے ملتی ہے، یسوع کو اندر لانے سے ملتی ہے، یسوع کی طرف نگاہ کرنے سے ملتی ہے، اور جو کوئی اس پر نگاہ کرے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے خون میں، یسوع نام میں۔ سو خدا کے کلام کا کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ کشمش انگور کے رس سے بنتی ہے، کشمش انگور سے نکلتی ہے، اور پھر اسے جب مسلا جاتا ہے تو اس میں رس نکلتا ہے۔ انگور سے بھی رس بنتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو خون اور طاقت دیتی ہیں۔ کلیسیا کو مسیح کے بدن کے خون سے آراستہ کیا گیا ہے، اور جب تک آپ اس کے خون کو، یسوع نے کیا کہا؟ کھاؤ، یہ میرا بدن فی حقیقت کھانے کی چیز ہے، اور یہ پیو کیونکہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ 72 شاگرد تھے یسوع کے۔ یسوع نے جب یہ کلام کیا کہ تم میرا بدن کھاؤ گے اور میرا خون پیو گے، انہوں نے کہا یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ 60 شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، پر یسوع نے معرفت سے کہا تھا، جیسے آج لوگ غزل و غزلات کو نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا تم کھاؤ گے میرا بدن کیونکہ میں نہایت کیا ہوں؟ پاک ہوں، اور تم پیو گے میرا خون کیونکہ میں ایک نئے عہد کا خون ہوں جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ اس نے بڑی معرفت سے ان کو کہا تھا، لیکن لوگوں نے یسوع کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، یسوع کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ پیدائشی مسیحی ہوں گے، لیکن جو حقیقی مسیحی آئے ہیں، صحیح گناہ سے نکل کر، حالات سے نکل کر، سب چیزوں کو سمجھ کر، اور وہ جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس ڈاکو سے پوچھے جسے یسوع نے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ اس نے تو ڈاکے مارے تھے، پر وہ کہاں پہنچا؟ فردوس میں۔ اس نے یسوع کو جانا؟ ہاں۔ یسوع کو جاننے کے لیے آپ کو ایک عمر چاہیے، جو کہ ایک وقت چاہیے جو آپ مہیا نہیں کرتے خدا کو۔
آپ سمجھتے ہیں کہ سطحی طور پر تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. یسوع آپ کو صرف شفا دینے نہیں آیا، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. اور اگر کوئی اس بات کو جان جائے تو اس کے لیے شفا پانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں تبدیلی بہت آسان ہوتی ہے. اس کو حالات کو تبدیل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یسوع کون ہے. کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں. ایک ایسا مقام آتا ہے عشق کا جہاں انسان خدا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. اسے عشق حقیقی کہتے ہیں، یعنی کہ خدا سے عشق، خدا سے محبت. وہ دنیا کی سب چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہے، وہ سب چیزوں سے اپنے دل کو اٹھا لیتا ہے اور پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے اپنے خدا سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے تو خدا سے کیا رکھ؟ محبت رکھ. اگر میں آدمی ہوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو ٹھن ٹھناتا پیتل و جھنجھناتی چھاچ ہوں. اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو، میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دوں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ نہیں. محبت کو زوال نہیں ہے. نبوتیں ہو تو موقوف ہوتے جائیں گی، علم ہو تو جاتا رہے گا، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے. اور افضل میں کیا ہے؟ محبت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ آسمان پر چڑھ جائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو خدا آپ سے کیا رکھتا ہے؟ عشق رکھتا ہے. وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. کہتا ہے میں نے تیری صورت کو اپنی وہ تھیلی پہ خرید رکھا ہے. آپ نے کبھی خدا کی صورت کو تھیلی پہ خریدا؟ کبھی دن رات 24 گھنٹے میں آپ کا دھیان خدا کی طرف رہا ہے؟ آپ دنیا داری، دنیا کے سسٹم، خواہشیں، ضرورتوں کے اندر آپ زندگی بسر کرتے ہیں. ان سب حالتوں میں بھی خدا آپ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. ذرا گرمی پڑ جائے، بارش پڑ جائے، لوگ اپنے پاؤں کو عبادت کے روک دیتے ہیں. آج یقین کریں میرا گلا خراب ہے. میں سوچ رہا تھا کہ تندرستی کتنی بڑی صحت ہے. اگر خدا نے آپ کو دی ہے تو آپ خدا کی حمد و ثنا کریں، خدا کی پرستش کریں. کل آپ نہیں رہیں گے. آپ کہتے ہیں دنیا کو آپ نے کتنا وقت دیا ہے، لیکن خدا کے لیے آپ نے بہت کم وقت رکھا ہے. اس لیے خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے. جو کچھ آپ یہاں سن رہے ہیں، اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھا خزانہ آپ کے گھر میں چلا گیا. ایک چھوٹا سا اور رہ گئی آیت میں اسے بھی کھولنا چاہتا ہوں. اس کے بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے، اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے. اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ. یہ رہنے دیتے ہیں، میرے خیال میں یہاں تک رہتے ہیں. اس کا دہنا ہاتھ مجھ سے گلے سے لگاتا ہے. بایاں ہاتھ ہمارے دل کے قریب ہے. وہ ہمیشہ ہم سے، ہمارے دل جان سے، ہم سے خدا ہم سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. یسوع نے ہر شخص پر ترس کھایا، ہر ایک گناہگار پر اس نے ترس کھایا، ہر ایک دکھ اور درد کو اس نے اپنا درد سمجھا. جب لازر مرا تو یسوع رویا، کیونکہ وہ اس خاندان سے دل سے کیا رکھتا تھا؟ محبت رکھتا. ایک بیوہ کا بیٹا جب جنازہ جا رہا تھا، یسوع کو اس پر کیا آ گیا؟ ترس آ گیا. اس نے اس کو روکا اور جنازے کو، موت کو زندگی میں بدل دیا. اس کی مانند کوئی نہیں ہے. اس لیے قومیں، امتیں یسوع کو لے کے بہت پریشان ہے.
وہ اس بڑی قدرت کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، پر یہ بڑی قدرت بڑے جلال کے ساتھ ہے۔ اس لیے کلیسیا کو جلالی کلیسیا بننا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ آپ کو خدا کی محبت کے مکاشفہ کو لینا پڑے گا اور آپ کو اپنے لیے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور دیوانہ وار خدا سے محبت رکھنی پڑے گی، تب آپ سمجھیں گے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے، اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے، وہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے۔ آپ نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ جب آپ کی زندگی مصیبتیں آتی ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کون مدد کرے گا، کون آئے گا، میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ہے وہ مدد کرے گا، فلاں یہ ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ یسوع نے کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آزما کر دیکھیں، ہم جب روتے پیٹتے یا حالات کی خرابی مصیبتوں میں آ کے ہم خدا کو پکارتے ہیں تو بھی وہ ہم سے سوال نہیں کرتا کہ تو کہاں تھا۔ وہ مجھ سے بیٹے کی طرح آپ کو گلے لگا لیتا ہے، آپ کی سب خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ آپ کا رویہ کیا تھا، کیونکہ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ہم آدمی فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں پر محبت نہیں رکھتے۔ لوگوں کو روح القدس کو حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن ہم روح کے تابع نہیں ہوتے۔ خدا گہرے میں ہے، یسوع نے کہا گہرے میں جال ڈالو تو تم پکڑو گے۔ انہوں نے کہا ساری رات ہم کھپ گئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، پر یسوع نے کہا آپ میرے کہنے پہ ڈال دو تو تم بہت کچھ حاصل کرو گے۔ جب انہوں نے دوبارہ جال ڈالا تو کثرت کی مچھلی آئی اور ان کے سارے تجربے فیل ہو گئے، اور وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، ہم نے ساری رات جال ڈالا کچھ ہاتھ نہیں آیا، پر یسوع کے کہنے پہ ہم نے کیا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ سو خدا کی محبت کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ میں خادم ہونے کے ناطے بھی ان چیزوں کو سمجھ سکا ہوں، یہ بہت گہرا ہے، ہمیں بڑی دیر بعد سمجھ آئے گی، بہت دیر بعد، بہت دیر بعد آتی ہے سمجھ، لیکن اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر ہمیں خدا کی سمجھ آتی ہے۔ اور جب تک ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے ہمیں خدا کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب تک آپ کے پاس صحت آپ خدا کو نہیں جانتے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، تنگ دستی مصیبتوں سے گزرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کا دینا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ خدا کلام کیا اس کا دینا ہاتھ قدرت والا ہاتھ ہے، ہاللیلویہ۔ اس کا دینا ہاتھ قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جب اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیتا ہے تو پھر قدرتیں، حالات، ہر چیز کو وہ کیا کرتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ سو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر جان دی، پورے دل کے ساتھ اور پوری قدرت کے ساتھ۔ اس لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا کا کلام کہتا ہے اب وہ مرنے کا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے خون میں، یسوع نام میں آپ کے نعرے میں کبھی جان نہیں ہوتی۔ سچ میں کہوں میں نے کبھی نہیں محسوس کیا کہ آپ روح سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ آپ خدا کی محبت سے واقف نہیں ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے بھی گھر کے حالات، اپنی بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں سارے مسائل ہیں۔ عبادت گاہوں میں خدا کی حمد و ثنا میں اتنی شادمانی ہے کہ آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہیں۔
मगर हम सुस्त कवारियां हैं, सुस्त कवारियां। मुझे याद है हम जब यूथ में थे लड़के, तो हम सबसे पहले खुदा की इबादत गाह में पहुंचे होते थे, और यकीन करें कि आखिर तक खुदा की हजूरी को अपने बदनों में महसूस करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमसे क्या रखता है, मोहब्बत रखता है। उसके पास तो आए, वो सब कुछ तब्दील कर देगा। कितनों को बरकत मिली है आज, कितनों को बरकत मिली है। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। हालेलुया! यीशु के खून में, यीशु नाम में आप अभी अपना मुआवजा रिसीव कर सकते हैं। अभी इसी घड़ी जहां भी आपको दर्द है, तकलीफ है, हाथ रख ले। जब तक तो आसमान से कलाम को नाज़िल ना फरमाएगा, हम में से कोई शिफा नहीं पाएगा। सो मुआवजा आप एकदम रिसीव कर सकते हैं। रबासो, इन बदनों, इन जानों में हर किस्म की वबा, बीमारी, असर और तासीर को इनके बंद हड्डी गुदे में से किस नाम से, यीशु नाम से जाती रही। मैंने यीशु नाम से फतह ही फतह पाई, यीशु के नाम में आमीन। आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखे जमीन पर गिरे, जहां से कुछ 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुह कुद्दस को मिले। किस नाम से, यीशु नाम से। आमीन।